نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعہ المبارک میں ہمارا موضوع امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت چل رہا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کا کچھ خلاصہ ان کے دور خلافت تک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا. جمادی الثانی کے اواخر میں سن 13 ہجری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. پھر مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے اور مسلمانوں کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا مثالی دور تھا کہ جس کی مثال پھر قیامت تک ملنا ناممکن ہے. مسلمانوں کے لیے فتوحات اور خوشحالیوں کا زمانہ تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہمات جاری تھی ان مہمات کو آگے بڑھایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف مہمات کو روانہ فرما چکے تھے، عراق کی طرف مہمات کی تیاری تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہمات کو آگے بڑھایا اور عراق پر حملے فرمائے، اس لیے کہ ایمان والوں کی عادت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جو مہمات تیار تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانگی کے لیے تیار تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب شدہ مہم تکمیل کو پہنچے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مہمات کی ترتیب بنا کر گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان مہمات کو مکمل فرمایا اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہمات جاری تھی عراق کی طرف جب وہ مکمل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایران کی طرف اپنا ارادہ فرمایا. مسلمانوں کا لشکر ایران کی طرف روانہ کرنے کا جب قصد فرمایا تو آپ کو پتا چلا کہ راستے میں سمندر ہیں. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ سمندروں میں چلنے والے جہاز کیسے ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ امیر المومنین سمندروں میں چلنے والے جہاز بہت مشقت والے ہوتے ہیں، اس میں سوار ہونے والے لوگوں کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. سمندر کے ہچکولے اور سمندر کی طغیانیاں مسافروں کو بدحال کر دیتی ہیں، اور جس وقت یہ جہاز کناروں پر جا کر لگتے ہیں اس وقت تک مسافروں کی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اللہ کے راستے کے مجاہد بہت پیارے ہیں، اللہ کو بھی بہت پیارے ہیں، پیارے آقا کو بھی بہت پیارے تھے، اس لیے میں ان مجاہدوں کو، ایمان والوں کو ان جہازوں پر سوار نہیں کر سکتا. پھر امیر المومنین
ایران کی طرف کیسے قصد فرمائیں گے، ایران پر لشکر کشی کیسے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب تعلق تھا اللہ رب العزت سے۔ سیدنا عمر فاروق کے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ بہت عجیب تھے، اللہ کے بہت لاڈلے اور پیارے تھے۔ 3 دن تک مسلمانوں سے غائب ہو گئے، ایمان والوں کو نظر نہیں آئے۔ 3 دن بعد جب واپس تشریف لائے، کہا لشکر تیار کرو، ایران پر حملہ کرنا ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا امیر المومنین آپ 3 دن تک کہاں چلے گئے تھے؟ فرمانے لگے راستے میں سمندر آتے ہیں، میں سمندروں کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کر کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آنے والا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جیسے محمد آنے والا ہے، بتاؤ سمندروں کیا کرو گے تم، ان کے ساتھ کیا معاونت کرو گے؟ فرمانے لگے سمندروں نے مجھ سے کہا ہم آپ کے لشکر کے لیے زمین کی طرح بک جائیں گے، آپ ہمارے سینے پر گھوڑے دوڑاتے چلے جائیں، ہمارا پانی آپ کو دبوئے گا نہیں۔ فرمانے لگے میں پہاڑوں کے پاس گیا، میں نے پہاڑوں سے کہا پہاڑوں لشکر آنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج آنے والی ہے، یلغار کرنے والی ہے، بتاؤ تم کیا مدد کرو گے؟ فرمانے لگے پہاڑوں نے کہا ہم زمین کی طرح بچ جائیں گے، ہم پر چلتے چلے جائیں، ہم پر گھوڑے دوڑاتے چلے جائیں، ہم راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ فرمایا لشکر تیار کرو اور چڑھ جاؤ پہاڑوں پر، سمندروں پر گھوڑے دوڑا دو، تمہارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تاریخ میں وہ مناظر دیکھے، مسلمانوں کے لشکر ایران پر یلغار کرنے کے لیے نکلے، سب پہاڑ بھی ان کے قدموں کے نیچے، پہاڑوں کا غرور بھی ختم ہو گیا، سمندروں کی طغیانیاں بھی ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے لشکر سمندروں کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور ایران کی سرحدوں پر جا کر پہنچے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت انسان تھے۔ ان ایران کے معرکوں میں یرموک کے معرکے ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتوحات دی۔ ایران سے فارغ ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی سلطنت کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ سن 15 ہجری کو شام کی طرف آپ نے اپنے لشکر روانہ فرمائے۔ تمام کی تمام رومی لشکر باندھ کر، بڑے بڑے لشکر لے کر لاکھوں رومی مقابلے میں آ گئے۔ اپنی سلطنت کی، اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے اپنے پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال کر آئے تاکہ مسلمانوں کے سامنے پسپا نہ ہونا پڑے۔ لیکن جب مسلمانوں کا لشکر سامنے آیا، قادسیہ کے معرکے ہوئے اور یہ رومیوں کے لاکھوں کے لشکر مسلمانوں کے سامنے خز و خاشاک کی طرح بیٹھے چلے گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ شخصیت تھے جو ایک مرتبہ مسجد کے ممبر پر، مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک زبان مبارک سے نکلا یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ کی طرف اپنا رخ کر ایمان والے حیران ہو گئے۔ جب امیر المومنین اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، مسلمانوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ نے یہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے حضرت ساریہ کا لشکر میدان میں تھا، پہاڑ کی جانب سے دشمن ان پر یلغار کرنے والا تھا، میں نے ساریہ کو آواز دی، مسجد کے منبر سے آواز دی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ رب نے میری آواز کو ہزاروں میل تک پہنچایا اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ مسلمانوں کا جب لشکر واپس آیا، ایمان والوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا؟ وہ بتانے لگے ہاں ہمارا لشکر تھا اور عقب کی جانب سے دشمن آنے والا تھا، اچانک ہمیں فضاؤں سے، ہواؤں سے امیر المومنین کی آواز سنائی دی اور ہمارا رخ دشمن کی طرف ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی۔ شام کے معرکے ہوئے، قادسیہ کی بڑی جنگیں ہوئی جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، بہت ہولناک اور بہت خطرناک جنگی مہمات تھی یہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی منظم فوج، سب سے پہلے مسلمانوں کی منظم فوج بنانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایمان والوں کی ایسی شاندار فوج بنائی، ایسی تربیت یافتہ اور منظم فوج بنائی کہ یونان اور مصر کے لوگ بھی جوک در جوک اس فوج میں آ کر شامل ہونے لگے، اس لیے کہ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوج بنائی، اس فوج میں گھوڑے پالے جاتے تھے،
فوج کے ہر حصے کے پاس 400 بہترین قسم کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور فوج کے ہر سپاہی پر 4 چیزوں کی تربیت لازم تھی: گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی اور پیدل چلنا، ننگے پاؤں پیدل چلنا۔ اس چیز کی تربیت دی جاتی تھی، اس لیے مسلمانوں کی فوج بہت زبردست تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہترین قسم کے شاہ سوار تھے۔ روایات میں آتا ہے، ان کی سیرت لکھنے والے بتاتے اور کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہترین شاہ سوار تھے کہ مسجد کے منبر سے جب نکلتے تھے تو اپنے گھوڑے پر اس کی پشت کی طرف سے جا کر سوار ہوا کرتے تھے۔ اتنے زبردست قسم کے شاہ سوار تھے۔ تو مسلمانوں کی فوج بھی اسی قسم کی تیار فرمائی۔ سن 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا جا کر محاصرہ کیا۔ وہ بیت المقدس کہ جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا، مسلمانوں کا کبھی اس پر قبضہ نہیں ہوا۔ اب ایمان والوں نے اس کا جا کر محاصرہ کیا تاکہ بیت المقدس مسلمانوں کو ملے، قبلہ اول مسلمانوں کے پاس ہو۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جرنیل تھے، انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کے آنے سے بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم محاصرہ کر چکے ہیں، لیکن اگر محاصرہ جتنا بھی طویل کیا جائے بلا شبہ یہ بیت المقدس آپ کے آنے کے بغیر فتح نہیں ہوگا، اس لیے کہ عیسائیوں کے پادریوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تمہارے امیر المومنین کو دیکھیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو تسلیم کریں گے، اس لیے امیر المومنین ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ بیت المقدس کو آ کر سنبھال سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ عجیب سفر تھا، دنیا کے اس خلیفہ کا سفر کہ لاکھوں مربع میل پر جس کی سلطنت ہو، لاکھوں مربع میل پر جو اسلامی سلطنت کو نافذ کرنے والا، دنیا کی یہودیت اور عیسائیت کو عرب کے جزیرے سے گھسیٹ کر پھینکنے والا، ہاں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جس وقت وہ عرب کی سرزمین کو یہودیت اور عیسائیت کے وجود سے خالی فرما رہے تھے، تب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جرنیل جس وقت اپنی کشتیاں سمندروں میں ڈال رہے تھے، تب وہ حسرت کے ساتھ عرب کی سرزمین کو، جزیرہ عرب کو دیکھ رہے تھے اور وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ مسلمانوں اگر تمہارے اندر ایک اور عمر فاروق پیدا ہو گیا تو دنیا سے یہودیت اور عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ پیارے آقا کا یہ اعلان تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کو پورا فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جزیرہ عرب کے وجود کو ان کے وہ ناپاک وجود سے پاک کر دیا اور ان کو نکال باہر پھینکا۔ پوری دنیا اور کی یہودیت اور عیسائیت کے خلاف نبرد آزما سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین جس وقت سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان کے سفر میں ان کے ساتھ ایک سواری اور ایک غلام ہوتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق روانہ ہوتے ہیں اور سفر کا عالم یہ ہے کہ اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہم 3 مسافر ہیں، ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور ایک یہ ہماری سواری ہے، ہم تینوں اس سفر کو برابر تقسیم کریں گے، کچھ وقت میں سواری پر سوار رہوں گا، اتنا ہی وقت تم سواری پر سوار رہو گے، اور پھر اتنا وقت سواری پر کوئی سوار نہیں ہوگا تاکہ سواری بھی آرام کر سکے۔ یہ عدل و انصاف کا حال ہے، جو دنیا کے جانوروں پر بھی اپنا انصاف قائم کرتے ہوں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ
وہ مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انصاف تھا کہ انہوں نے جانوروں کو بھی انصاف دیا، انہوں نے دنیا کے کفر کو بھی انصاف دیا، جو لوگ ان کی پناہ میں آئے ان کو بھی انصاف دیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سیدنا عمر فاروق کا جلال، ان کا روب اور دبدبا، جس کے سامنے شیطان بھی کانپ جاتا تھا، جس کے سامنے زمین بھی ہل جایا کرتی تھی، جن کے حکم پر پہاڑ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن عدل انصاف کا یہ عالم تھا۔ مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ مچھر آ گئے، سیدنا عمر فاروق نے مچھروں کو دیکھا، مسلمانوں سے کہا ایمان والو یہ مچھر ایسے نہیں آئے، کوئی ناانصافی ضرور ہوئی ہے، کوئی رب کی نافرمانی ضرور ہوئی ہے، ورنہ اللہ رب العزت ان کو ہم پر مسلط کرنے والے نہیں ہیں۔ جاؤ تحقیق کرو، معاملہ دیکھو کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی سرحدوں پر ایک ذمہ کافر بچہ کہ جس کو مسلمانوں نے پناہ دی تھی اور اس خاندان کا وہ بچہ قتل کر دیا گیا، اس قتل کا انصاف نہیں کیا گیا، اس لیے مدینہ المنورہ میں مچھر آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ بیت المال سے اس بچے کی دیت ادا کی جائے، اس بچے کی دیت ادا کی گئی، مدینہ المنورہ سے مچھر چلے گئے۔ یہ عدل و انصاف کا حال تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری گردنیں کیوں کٹتی ہیں، ہر طرف تو خون بہتا ہے، گردنیں نہ کٹیں تو کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم بھوکے کیوں مر گئے۔ ایمان والو، جب خون بہتا ہے تو بھوک اسفلاس آتی ہے، قحط آتا ہے، رب کی ہوائیں، رب کی فضائیں عذاب برساتی ہیں، یہ مچھر بھی عذاب بن کر آتے ہیں، یہ وبائیں بھی عذاب بن کر آتی ہیں جب زمین پر ناانصافیاں ہوتی ہیں، جب زمین پر عدل قائم نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے بدر میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہر شخص سامنے آنے والے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، وہ بھی عدل تھا اور یہ بھی عدل تھا کہ فرمایا جاؤ اس ذمہ بچے کی دیت ادا کر آؤ جو کافر ہے، اس لیے کہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی سواری اکیلی چلتی ہے، اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا۔ جاتے جاتے جب بیت المقدس پہنچے تو عالم یہ تھا کہ سواری پر غلام کی باری تھی، وہ سوار تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قمیص مبارک زیبتن فرمائی تھی، اس قمیص میں 32 سے زیادہ پیمند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آ گئے، فرمانے لگے امیر المومنین اپنے کپڑے تبدیل فرما لیجئے، اس لیے کہ آپ مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہیں اور آپ فاتح اسلام ہیں، سرزمین پر اسلامی سرزمین کے فاتح ہیں۔ آپ جب کافروں کے سامنے جائیں گے تو آپ کا روب اور دبدبا ان پر ہونا چاہیے، آپ کی شخصیت کا اثر ہونا چاہیے، اس لیے کپڑے تبدیل فرما لیجئے اور سواری پر غلام کی بجائے خود سوار ہو جائیے۔ فرمانے لگے نہیں، ایمان والو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے عجیب کلمات نکلے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مشعل راہ اور ایمان والوں کے لیے بنیاد اور اساس رکھتے ہیں۔ فرمایا انا کننا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، سنو ایمان والو، ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، رب نے ہمیں عزت دی اسلام کی بدولت، ہم مسلمان ہوئے، رب نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ اسلام ہماری شناخت ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری عزت کا معیار ہے۔ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کپڑوں میں، سواری میں اور اپنی شان و شوکت میں عزت تلاش کرے گا، رب اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، اور جو شخص بھی اسلام کے دامن کو پکڑے گا، اسلام کو پکڑ کر رکھے گا، رب اس کو عزت دے گا۔ فرمایا اسی طرح جاؤں گا ان کے سامنے، اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا جس وقت سیدنا عمر فاروق بیت المقدس کے دروازوں پر جا کر دستک دے رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق کی سواری پر ان کا غلام سوار تھا، سواری کی نکیل امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھی اور قمیص مبارک پر 32 پیمند لگے ہوئے تھے، اور دنیا کے کافر سامنے کھڑے تھے، سر جھکا کر بیت المقدس کی چابیاں دے رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد کی جو نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ یہ عمر فاروق ہوگا، یہی شخص ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے کپڑوں میں پیمند لگے ہوں گے اور اس کی سواری پر غلام سوار ہوگا۔
بیت المقدس فتح ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بیت المقدس دے کر واپس مدینہ المنورہ واپس تشریف لے آئے. النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی، بہت الفت تھی. آپ کے خاندان کے لوگوں کی بہت عزت اور اکرام فرمایا کرتے تھے. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار فرماتے تھے. آپ کی ازواج مطہرات کی راحت کا، ان کی خدمت کا خیال رکھا کرتے تھے. اور آپ کے خاندان کے ساتھ نسبت جوڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تو تھے ہی، لیکن آپ کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا سن 17 ہجری میں. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بالواسطہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا واسطہ داماد بھی بنے. خانوادہ نبوت سے اتنا گہرا تعلق تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فوج کو منظم کیا گیا، بہترین قسم کی فوج بنی. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں کا منظم بیت المال قائم کیا گیا، بیت المال کا نظام قائم کیا گیا. اور اس بیت المال سے جو اس وقت کے غریب لوگ تھے ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے. یتیموں کی کفالت کا بہترین نظام کیا گیا کہ جو بچہ کسی گھر میں یتیم ہوتا اس کی کفالت کا، یا اگر وہ دودھ پینے کی مدت میں ہوتا تو اس کے لیے دودھ پلانے کا بندوبست، اس کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست، یہ تمام چیزیں بیت المال سے کی جاتی تھی. کوئی یتیم لاوارث نہیں تھا. بیواؤں کے گھروں میں راشن دیا جاتا تھا، ان کے گھروں کی کفالت کی جاتی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور دروازوں پر دستک دے کر لوگوں سے ان کے احوال پوچھتے تھے. اور جہاں کہیں پتہ چلتا کہ کسی گھر میں مہمان موجود ہیں یا کسی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بیت المال سے فوراً اس گھر کی معاونت کی جاتی تھی تاکہ گھروں میں آنے والے مہمان بھی راحت سے رہیں، گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی راحت سے رہیں. ہر کسی کا خیال کیا جاتا. اور اسی دور خلافت میں وہ لوگ کے جو معذور ہو چکے، جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، اپنی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی بھی ماہوار کفالت کا بندوبست سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں بیت المال سے کیا جاتا تھا. منظم قسم کا بیت المال تھا. سن 18 ہجری میں مدینہ المنورہ میں سخت قسم کا قحط آیا. ایسا قحط آیا کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیت المال کے دروازے کھول دیے اور جتنا بیت المال موجود تھا سارا کا سارا نکال کر دنیا کے مختلف حصوں سے اناج اور غلہ منگوا کر مسلمانوں کے درمیان مفت تقسیم کیا گیا. اور اس طرح یہ قحط بھی مسلمانوں سے ٹل گیا اور ختم ہو گیا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مسلمان امن اور راحت کے ساتھ رہتے ہیں. مسلمانوں کا امیر المومنین وہ ہے جو اعلان کرتا ہے کہ ایمان والوں سنو، فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا کل قیامت کے دن عمر فاروق اس کا جواب دہ ہوگا. عمر فاروق سے اس کا سوال کیا جائے گا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی صحبت اختیار کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت کا دین دنیا میں غالب کرنے کے باوجود، عالم یہ ہے کہ ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں. رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں رب کے سامنے. ساتھ رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا تو تڑپ جاتے تھے، جہنم کے ذکر سے رو پڑتے تھے. اتنا ڈر تھا دل میں جہنم کا، اتنا ڈر تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ نوافل ادا کر رہے تھے،
نوافل میں جب قرآن پاک کی وہ آیات پڑھنا شروع کی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، رب کے عذاب کی جب آیات آئی اتنا روئے کہ رو رو کر آنکھیں سوج گئی. اور ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب مجرموں کو ایک تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور وہ چیخ و پکار کریں گے. جہنم کا جب ذکر آیا اتنے روئے کہ دیکھنے والوں کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگے شاید دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ عالم تھا، جہنم سے ڈرتے تھے. آج ہم 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لیں، ہمیں لگتا ہے کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہو گئے. تھوڑا سا ہم نیکی کر لیں تو ہم دنیا کے لیے وبال بن جاتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں حقیر نظر آنے لگتی ہے اور ہم جنت کے ٹھیکیدار نظر آنے لگتے ہیں. نہیں ہے، رب سے ڈرنے کا مقام ہے ایمان والو، رب سے ڈرنے کا مقام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، فرماتے تھے کبھی کبھی تنکا اٹھا کر بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا تھا کہ فضاؤں میں تحلیل ہو جاتا، میرا حساب کتاب تو نہ ہوتا. اس طرح ڈرتے تھے. کیا کمی تھی ان کی زندگی میں؟ کیا چیز کم تھی ان کی زندگی میں؟ کوئی نہیں. ان کی تو یہ شان تھی کہ پیارے آقا نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. لیکن رب سے ڈرتے تھے، رب سے مانگتے تھے، دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے ربا مجھے برابر سرابر میں معاف کر دینا. بس اپنی نیکیوں کا اجر نہیں مانگتا، اپنا فضل فرما دینا کہ مجھے برابر سرابر میں معاف کر دینا، کہ میری کوتاہیاں معاف کر دینا اور مجھے بھی معاف کر دینا. یہ رب سے خوف کا عالم تھا، ڈرتے تھے. فرماتے تھے اگر آسمانوں سے کوئی فرشتہ اترے، آسمانوں سے کوئی آواز آئے اور اعلان کیا جائے کہ رب نے روئے زمین پر تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص عمر فاروق نہ ہو، کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. یہ رب سے خوف تھا، خوف کا عالم تھا، رب سے ڈرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار، اللہ رب العزت کے وفادار، قرآن کے وفادار، قرآن پاک کی تدوین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کی گئی. مساجد سے شغف رکھتے تھے، جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے فتوحات دی رب کے گھر کو قائم کیا، مسجدیں پر مسجدیں بناتے چلے گئے، اس لیے کہ مسجدوں سے بڑی محبت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 40,000 جامع مسجدیں تعمیر کی گئی، 40,000 جامع مساجد تعمیر کی گئی. یہ عالم تھا مسجدوں سے محبت کا. اس طرح مسلمانوں میں 10 سال تک بہترین خلافت فرمائی، مسلمانوں کے لیے ایسا نظام قائم کیا، مسلمانوں کے درمیان رسومات کی، جاہلیت کی، وہ ختم کر دی گئی. مصر کی طرف آپ نے لشکر روانہ فرمائے، اور مصر کی طرف جب آپ نے لشکر روانہ فرمایا تو سکندریہ تک آپ جا کر پہنچے. مصر فتح کیا گیا. مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کیا تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. فرمانے لگے دریائے نیل جو کہ مصر میں بہتی ہے وہ خشک ہو چکی ہے اور چل نہیں رہی، اور اس کے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب بھی خشک ہوتی ہے تو رسم یہ ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو لا کر اس دریا میں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا نذرانہ چڑھایا جاتا ہے، تب یہ دریائے نیل چل پڑتا ہے. امیر المومنین اگر اجازت ہو تو ایسا کیا جائے. فرمانے لگے بالکل نہیں. ایک سادہ کاغذ پر ایک خط لکھا، اس خط میں دریائے نیل کو مخاطب فرمایا. فرمانے لگے دریائے نیل اگر تو رب کے حکم پر چلتی تھی تو تجھے رب کے حکم پر چلنا پڑے گا، اگر تو رب کے حکم پر نہیں چلتی تو مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں ہے. لیکن رب کا ایک غلام عمر فاروق تجھے حکم کرتا ہے کہ تجھے چلنا پڑے گا. وہ خط لکھ کر دریائے نیل کو روانہ کیا گیا. سیدنا عمر بن عاص نے جا کر اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا. دریائے نیل پل طغیانی کے ساتھ چلی، آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. قیامت تک ہر دریا خشک ہو سکتا ہے لیکن دریائے نیل اس لیے نہیں رک سکتی کہ سیدنا عمر فاروق کا اس کو حکم ہے کہ وہ چلے گی. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر آ گئی. ایک مرتبہ صحرا میں آرام فرما رہے ہیں.
عادت مبارکہ تھی، صحرا میں نکل جایا کرتے تھے، اپنے سر کے نیچے پتھر رکھتے تھے، اپنا نیزہ گاڑ کر سو جایا کرتے تھے، اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، آسمان پر نظر پڑی، آسمان پر چاند آیا، بڑی آب و تاب کے ساتھ آیا، پھر وہ چاند ڈھلنے لگا اور غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، چھپ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے جیسے ربا یہ چاند آسمانوں پر بلند ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ پھر ڈوب گیا، ختم ہو گیا، ربا میں بھی ایسے ہی اسلام لے کر آیا، آپ نے عزت دی، اسلام کو سرفرازی دی، فتوحات دی، مسلمانوں کی خلافت دی، سب کچھ دیا، لیکن ربا اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اپنے راستے کی شہادت دے دیجئے، اس لیے کہ شہادت کی موت بہت افضل موت ہے، اس جیسی کوئی موت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو زندگی ہے۔ پیارے آقا بھی ان کی تمنا فرمایا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تمنا فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ربا مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا۔ دل میں خیال آیا کہ رب سے شہادت تو مانگ لی، شہادت تو مدینہ المنورہ سے دور جا کر کہیں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ملے گی، پھر اللہ کے نبی کا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر چھوڑنا پڑے گا، آپ کا روزہ اقدس چھوڑنا پڑے گا، آپ کے شہر سے دور جانا پڑے گا۔ رب کے ساتھ لاڈ والا معاملہ تھا۔ اپنی دعا کے ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، رب سے ایک اور دعا بھی مانگی، وجعل موتی فی بلد حبیبک، ربا مجھے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں شہادت دینا، موت بھی شہادت کی دینا، پیارے آقا کے شہر میں دینا۔ سننے والوں نے سنا، حیران ہوئے، تعجب کیا کہ یہ کیسی دعا مانگتے ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، جو مدینہ المنورہ کے منبر پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں، لاکھوں میل تک دشمن ان کے روز سے کام جاتا ہے، ان کو مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے مرکز میں آ کر کون شہید کرے گا؟ رب سے کیسی دعا کرتے ہیں، لیکن رب سے لاڈ والا معاملہ تھا، جب مانگنے پر آئے تو مانگ لیا، محبت کے ساتھ مانگ لیا، ربا شہادت دینا، پیارے حبیب کے شہر میں دینا۔ رب نے دعا کو سنا، ہفتے کا دن ہے، محرم الحرام کے دن ہے، آ کر مسجد کے منبر پر آ کر کھڑے ہوئے، مسجد کے مصلی پر فجر کی نماز میں جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانے لگے، ایک غلام آیا جس کا نام فیروز ابو اللولو اس کی کنیت ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، وہ آ کر کھڑا ہوا، اس نے خنجر نکالا، وہ خنجر کے جس کو زہر آلود کیا گیا تھا، نماز پڑھاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا، 6-7 بار کیے، سخت قسم کے وار کیے، آپ مصلی پر گر گئے، خون نکلنے لگا، اپنی جگہ پر امامت کے لیے دوسرے شخص کو کھڑا کیا، جب غشی کے عالم میں تھے، جب ہوش آیا تو مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ مجھے مارنے والا کوئی کافر ہی تھا؟ ایمان والوں نے بتایا ہاں، آپ کو مارنے والا کافر تھا۔ خوش ہو گئے کہ ربا تیرا شکر ہے، کسی ایمان والوں کے ہاتھوں سے میرا قتل نہیں ہو رہا، بلکہ میں کافروں کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں، تیری طرف آنے والا ہوں۔ زخمی حالت میں تھے، اپنی وصیت فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو بلا کر اپنے قرض کی وصیت فرمائی کہ میرا اتنا قرضہ موجود ہے، اس قرضے کو ادا کر دینا، اپنے حقوق کی فکر کی، اپنے بچوں اور بیویوں کے بارے میں وصیتیں فرمائی۔ پھر دل میں ایک تمنا آئی کہ پیارے آقا سے دور کیسے چلا جاؤں، پیارے آقا کے روزہ اقدس سے دور کیسے چلا جاؤں۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، اماں سے جا کر کہو کہ بیٹا آج کچھ مانگتا ہے، بیٹا تم سے کائنات کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے۔ پیارے آقا کا روزہ اقدس اماں عائشہ کے حجرے میں ہے، پیارے آقا کے پہلو میں جو جگہ موجود ہے وہ اماں عائشہ کی جگہ موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق زخموں کی حالت میں اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، جاؤ اماں عائشہ سے جا کر کہو اماں آج بیٹا کچھ مانگتا ہے، بہت قیمتی چیز مانگتا ہے۔ جا کر اماں عائشہ کو پیغام دیا گیا، ماں تو ماں ہے، ماں تو اپنا جگر نکال کر دے دیتی ہے۔ رونے لگی، فرمانے لگی، کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں تھی، لیکن عمر جیسا بیٹا مانگے اور ماں اس کو دینا یہ ہو نہیں سکتا، ماں کا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا جاؤ میرے بیٹے سے کہو ماں نے اجازت دی ہے، جا کر پیارے آقا کے پہلو میں جا کر آرام کرو۔ آ کر بتایا گیا کہ اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے،
پھر بھی فرمانے لگے ہو سکتا ہے کہ ماں کا امتحان لیا ہو، ماں کو کسی امتحان میں مبتلا کر دیا ہو۔ مسلمانوں کو وصیت فرمائی، فرمانے لگے ایمان والو، جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، میرے جسم کو لے جا کر پیارے آقا کے قدموں میں رکھ دینا۔ اگر روزہ اقدس کے دروازے کھل جائیں تو پیارے آقا کے پیروں میں لٹا دینا۔ اگر روزہ اقدس کے دروازے نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دینا۔ دنیا نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جسم خاکی کو، آپ کے جسد کو لے جا کر پیارے آقا کے روزہ اقدس پر جب لے جایا گیا، پیارے آقا کے روزہ اقدس کے دروازے کھل گئے۔ کیا عمر تیرا انتظار ہو رہا ہے؟ عمر فاروق کے لیے روزہ اقدس کے دروازے کھل گئے۔ پیارے آقا کا یہ یار، پیارے آقا کا یہ پیارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیارے آقا کے پیروں میں آرام فرما ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔